امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ آم کے موسم میں لڑکی والے لڑکے کے گھر خصوصی طور پر آم کا تحفہ بھیجنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ آم کا سیزن آیا تو 2-4 پیٹیاں عمدہ آم کی ضروری ہے دینا۔ لڑکی والے جو ہے لڑکے والے وہ دیتے ہیں، اور اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی ان سے عقیدت ہے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں بعض اوقات شاید اکثر کہ اگر نہیں دیں گے یا آم کوئی گھٹیا ہوگا تو یہ تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ہماری بچی کو تکلیف دیں گے۔ تو اگر واقعی اس طرح کی ترکیب ہے تو یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ البتہ لڑکی والے اگر واقعی وہاں ظلم ہوتا اور اپنی بچی کو ظلم سے بچانے کے لیے دیتے ہیں تو دینا گناہ نہیں ہے، لینا اب بھی گناہ رہے گا، جبکہ یہ صورت ہو۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پورا آم کا باغ اٹھا کے دے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موضوع ہے نا، تو ابھی یہ غور کرنا پڑے گا مدنی چینل کے کئی ناظرین و حاضرین پر کہ ابھی بقرہ عید ہے، اور اب مطلب کہ سسرال والوں کے لیے نارمل تو نہیں چلے گا، جیسے ایک تھیلی عموماً ہمارے نہیں دو چھ بوٹیاں ڈال کے دے دیتے ہیں۔ اگر سسرال میں دینا ہے تو پھر ایک پراپر ران دینی ہوگی، اور یہ ہوگا، اور پھر مال وال ڈال کر دینا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی غور طلب ہیں۔ میں یہی عرض کروں گا کہ کیا اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا چلو بیٹی کا سسرال ہے یا بیٹے کا سسرال ہے، ایک آپس کی رغبت و محبت ہوتی ہے جس میں بوجھ نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ بہت قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو کوئی اچھا بھیج دو۔ تو لیکن یہاں بھی اگر اس کے ڈر یا خوف سے یہ گوشت وغیرہ کے اور ران وغیرہ کے حوالے سے چاپ وغیرہ ڈالنے ہیں تو پھر وہ دوسری چیزیں ڈالنی ہیں، تو سب غور کر لیا جائے کہ آپس کے سسرالیوں نے ایک دوسرے کو نارمل سا بھیج دیا گوشت وغیرہ بوٹی وغیرہ، تو بھی یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ خراب لگتا ہے ہمارے یہاں، یہ خراب لگنے والی عادت جو ہے نا، اس کو برائے کرم نکال دیجئے گا۔ بوسوں کی وسعت سے عادت ہوتی ہو کہ دیکھ کیا بھیج دیا، جس طرح سب کو تحفہ گیا آپ کو بھی ایک تحفہ آ گیا گوشت کا، تھیلی کا، آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کیا بھیجا، مجھے کیوں زیادہ نہیں بھیجا، مجھے یہ 2-4 چیزیں اور کیوں نہیں بھیجی، مجھے آدھا یہ کیوں نہیں بھیجا۔ یہ جو لگ رہا ہے، ایک تو یہ لگنا کیوں ہے، اور پھر اس کا اظہار بیٹی پر یا کسی پر کرنا، اس کا اپنی ماں کو فون کرنا ہے کہ ماں کچھ 4 بوٹیاں زیادہ ڈال دیتی، تمہاری 4 بوٹی کے چکر میں میرا کتنا مطلب کہ خون جل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں کہ اس سے معاشرے میں بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی کہ بعض صورتیں ہیں اس میں وہ بیان کی گئی ہیں جس میں یہ سری رشوت کے پھر حکم میں آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس معاملے میں شریف ہو جائیں۔ ہاں، یہ گوشت میں ایسا ہے کہ گوشت ہو یا حج کا ہدیہ ہو، اس میں بھی مسائل یہ حاجی بالکل صحیح توجہ کی، ابھی حجی ہے نا، یہ جائیں گے نا وہاں پر تو خریداری میں لگیں گے، اور دینا پڑتا ہے وہ لڑکی کے سسرال والوں کو، بیٹی کے سسرال والوں کو۔ اب یہ کہ اگر تعلقات ایسے ہیں کہ دینے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پورا مدینہ اٹھا کے دے دے، مثال ہے کہ سارے بازار کا مال خرید کے دے دے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر نہیں دے گا تو یہ بیٹی کو تکلیف دیں گے، تانے دیں گے، ان کو بدنام کریں گے، کنجوس لوگ ہیں، حج کے لے گیا ہم کو 2 کھجوریں نہیں دی ان لوگوں نے۔ تو اب ان کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی بیٹی کو ظلم سے بچانے کے لیے جو کچھ یہ ہدیہ دیں گے تو یہ رشوت ہے، بھلے وہ مکے مدینے کا ہو، تبرک واقعی وہ تبرک ہے، لیکن ان کے حق میں رشوت ہے جن کو یہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بیچارے ظلم سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ گناہگار نہیں ہوں گے، سسرال والے گناہگار ہیں۔ تو یہ اکثر ایسا ماحول ہے کہ قربانی میں بھی وہ ران دینی ہوگی یا دستی دینی ہوگی، عمدہ گوشت دینا ہوگا، سری پائے دینے پڑیں گے، کلیجی بھیجا دینا پڑے گا، اس طرح کے ان کے مطلب ترکیبیں ہیں۔ اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے شرک کے بچنے کا کوئی تصور نہ ہو تو پورا بکرا اٹھا کر دے دیں تو بھی صحیح ہے۔ صلو علی الحبیب محمد۔